بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ یہ کتاب آپ کے لیے کاشان بصیرت کے یوٹیوب چینل کی جانب سے ریکارڈ کی جا رہی ہے۔ اب ہم کتاب روح الحیات کا پارٹ نمبر 28 پڑھیں گے، ثواب معانقہ۔ امام جعفر صادق علیہ السلام سے منقول ہے کہ جب دو مومن معانقے کے لیے ایک دوسرے سے گلے ملتے ہیں تو اللہ کی رحمت ان کے شامل حال ہوتی ہے، اور محض رضائے الہی کی خاطر بلا کسی دنیاوی مقصد کے باہم گلے ملتے ہیں تو ملائکہ کہتے ہیں کہ تمہارے تمام گناہ بخشے گئے، اس عمل کو پھر بجا لاؤ۔ اور جب آپس میں گفتگو کرتے ہیں تو کاتبان اعمال فرشتے ایک دوسرے سے کہتے ہیں کہ ان سے جدا ہو جاؤ، شاید انہیں کوئی راز کہنا ہو اور اللہ کو اس کا پوشیدہ رکھنا منظور ہو۔ راوی کہتا ہے کہ میں نے عرض کیا کیا وہ ان کی باتوں کو نہیں لکھتے؟ حالانکہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ کوئی شخص ایسی بات نہیں کہتا جس کے لیے ہمارا لکھنے والا موجود نہ ہو۔ آپ نے ایک آہ بھری گریہ فرمایا اور فرمایا اللہ تعالیٰ نے ملائکہ کو حکم دے رکھا ہے کہ ان سے دور ہو جائیں بسبب ان کی عظمت و بزرگی کے، اگرچہ وہ اس امر سے آگاہ نہیں ہے، لیکن عالم سر والخفیات ان کے اعمال کو جانتا ہے اور ان کی باتوں کو سن کر محافظت کرتا ہے۔ جناب امیر المومنین علیہ السلام فرماتے ہیں مومن کی آمد و رفت 5 انوار کے درمیان ہے۔ مجالس و امور دین میں اس کا داخلہ نور ہے اور اس کا برآمد ہونا بھی نور، اس کا علم نور ہے، اس کی گفتگو نور ہے، اور قیامت کے روز اس کی نگاہ جانب رحمت الہی نور ہے۔ واضح ہو کہ احادیث معتبرہ سے کچھ ظاہر ہوتا ہے، اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ اعمال و کردار کا ایمان میں دخل ہے۔ فرائض کا ترک اور گناہان کبیرہ کا ارتکاب انسان کو ایمان سے خارج کر دیتا ہے۔ کبھی بندہ خالص کو مومن کہہ دیتے ہیں، کبھی شیعہ اور کبھی ولی بھی کہہ دیتے ہیں، اور بعض اوقات مومن اور شیعہ کے الفاظ سے بھی اسے تعبیر کرتے ہیں جس کے اعتقاد درست ہوں۔ پس ان روایت و احادیث پر مغرور نہ ہو جانا چاہیے جو مومن و شیعہ کی تعریف میں وارد ہوئی ہیں، اور یقین جاننا چاہیے کہ مومن بصفت مومنیت بہت ہی کم ہوا کرتے ہیں۔ حضرت امام محمد باقر علیہ السلام کا ارشاد ہے کہ خدا نے مومن کو 3 خصلتیں کرامت فرمائی ہیں۔ نمبر 1 عزت دنیا میں، نمبر 2 نجات آخرت میں، نمبر 3 ہیبت ظالم کے دل میں۔ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کی خدمت میں چاندنی رات میں آپ کے کچھ اصحاب بیٹھے ہوئے تھے کہ کسی نے اس پرفضا و نورانی ماحول سے متاثر ہو کر بارگاہ امام عالی مقام میں عرض کیا کہ مولا، یہ شب چاندنی سے کس قدر پر نور ہے، کیسی روشن اور چمک دمک ہے ستاروں کی، آسمان کتنا منور ہے کہ دلکشی بڑھتی ہی جا رہی ہے۔ امام علیہ السلام نے ارشاد فرمایا تم تو یہ کہہ رہے ہو، اور جبرائیل اور میکائیل یہ کہہ رہے ہیں کہ کس قدر روشن ہے زمین اور کس قدر نورانی ہے زمین کے مومنین، اور اسرائیل و اسرافیل بھی یہی کہہ رہے ہیں۔ حضرت رسول خدا نے ارشاد فرمایا کہ اللہ کی نظر میں مومن کس قدر گرامی منزلت ہے کہ اہل آسمان مومن کو خوب اچھی طرح جانتے اور پہچانتے ہیں، اور فرمایا حضرت نے کہ مومن نور الہی سے دیکھتا ہے۔ رسول خدا سے منقول ہے کہ مومن میں یہ اوصاف ہونے چاہیے: حادثے اور آفت کے وقت وقار و استقلال کو قائم رکھے، ابتلا کے موقع پر صابر رہے، نعمت اور راحت کے وقت شکر گزار ہو، جو کچھ روزی اللہ تعالیٰ عطا فرمائے اس پر قانع ہو، اپنے دشمنوں پر ظلم نہ کرے، دوستوں کی خاطر کسی گناہ یا خلاف شرع عمل کا مرتکب نہ ہو، عبادت کی خاطر اپنے جسم کو تکلیف کا متحمل رکھے، لوگوں کو اس سے راحت و آرام پہنچے۔ علم مومن کا دوست اور مصاحب ہوتا ہے، حلم و بردباری اس کا وزیر ہوتا ہے، صبر اس کے لشکر کا سپاہی سپہ سالار ہوتا ہے، رفق و صلاحیت اس کے برادر ہیں، نرمی خلق اور مدارات بمنزلہ پدر ہیں۔ مومن کے فضائل: جناب علی بن الحسین علیہ السلام فرماتے ہیں کہ مومن کی خاموشی اس غرض سے ہوتی ہے کہ گناہوں سے محفوظ رہے، اور بولنا اس غرض سے ہوتا ہے کہ خدا کی طرف سے کچھ ثواب ملے۔ جو بات امانت کے طور پر اس کے سپرد کی جائے اپنے دوستوں کو اس سے آگاہ نہ کرے، اپنی شہادت و گواہی اپنے دوستوں سے مخفی نہ رکھے، جو نیک کام کرے ریاکاری کا اس میں ذرا بھی دخل نہ ہو، کسی عمل عبادت و اطاعت کے ادا کرنے میں شرم و حیا نہ کرے، اگر کوئی اس کی نیکیوں کا ذکر کرے
تو اس کی باتوں پر خوف کریں، گناہوں کے وقت استغفار کریں، اس خیال سے کہ تعریف کرنے والے اس کے حالات سے ناواقف ہیں۔ اپنے اعمال سے بے خبر رہ کر لوگوں کی باتوں سے دھوکہ نہ کھائے، اپنے کردار کے کاتبوں اور شمار کنندگان کرامن کاتبین سے خوف کرے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام سے منقول ہے کہ مومن اپنے دینی امور میں قوی ہوتا ہے، امور عاقبت اس کی نظر میں ہر دم رہتے ہیں، مخلوق سے نرمی کے ساتھ پیش آتا ہے، ایمان میں یقین کے مرتبے پر فائز ہوتا ہے، علم و حقائق کے معرفت کے سیکھنے میں حریص ہوتا ہے، ایسے کاموں سے خوش ہوتا ہے جن سے اس کی ہدایت ہو، نیک اعمال استقلال و راستی سے بجا لاتا ہے، باوجود کثیر علم رکھنے کے حلیم و بردبار بھی ہوتا ہے، باوجود عقل و دانائی کے نرمی و رفق کے ساتھ رہتا ہے، امور حق میں سخاوت اور جوان مردی دکھاتا ہے، باوجود تونگری کے میانہ روی اختیار کرتا ہے، اگر فقیر و محتاج ہے تو فقر کو اپنی عزت سمجھتا ہے، سوال کی ذلت کو گوارا نہیں کرتا، باوجود قدرت و اختیار کے انتقام کی بجائے عفو سے کام لیتا ہے، مسلمانوں کی خیر خواہی کو اطاعت خدا سمجھتا ہے، ہمت مردانہ سے شہوات پر غالب رہتا ہے، باوجود گناہوں کی لذت و رغبت کے پرہیزگار رہتا ہے، جہاد کا مشتاق اور حریص رہتا ہے، جب نماز کے لیے کھڑا ہوتا ہے تو اس کا دل اللہ کی طرف مشغول رہتا ہے، سختی و مصیبت کے وقت صابر رہتا ہے، دنیا کے حوادث و فتن سے گھبراتا نہیں، مکروہات و تکالیف کے وقت صبر و شکیب سے کام لیتا ہے، نعمت و راحت کے وقت شکر گزار رہتا ہے، غیبت نہیں کرتا، تکبر نہیں کرتا، اپنے عزیز و اقارب سے بدی نہیں کرتا، نیک کاموں میں سستی نہیں کرتا، کج خلق اور بد مزاج نہیں ہوتا، اپنی نگاہ کو قابو میں رکھتا ہے، جس چیز پر نظر کرتا ہے رضائے خدا اس کے مد نظر ہوتی ہے، اس کا شکم اسے ذلیل اور رسوا نہیں کرتا، یعنی پیٹ کی خاطر حرام کا مرتکب نہیں ہوتا، شہوت فرج اس پر غلبہ نہیں کرتی، حسد سے خالی ہوتا ہے، دوسروں کو خطا یا گناہ پر ملامت نہیں کرتا، خواہ دوسرے اس کی سرزنش کریں، وہ فضول خرچ نہیں ہوتا، مظلوموں کی امداد کرتا ہے، مسکینوں پر رحم کرتا ہے، خود تکلیف گوارا کرتا ہے مگر دوسروں کو راحت پہنچاتا ہے، دنیا کے عروج و عزت کی طرف رغبت نہیں کرتا، دنیا کی ذلت و ناکامی سے پریشان نہیں ہوتا، اگر لوگ دنیا کے کاروبار میں مشغول ہوں مگر یہ ہمیشہ غم آخرت میں مشغول رہتا ہے، اس کے کسی کام میں نقص نہیں ہوتا، رائے اور تدبیر میں سستی نہیں کرتا، دین کو ضائع نہیں کرتا، جو اس سے مشورہ کرے اسے نیک راستہ بتاتا ہے، اس کی امداد کرتا ہے، فقیر و غریب لوگ اس سے امداد کے طالب ہوتے ہیں، بے وقوفی فحش اور لغویات سے اجتناب کرتا ہے۔ کسی نے حضرت سے عرض کیا کہ مومن کے اوصاف کے بارے میں ارشاد فرمائیے، چنانچہ حضرت نے ارشاد فرمایا 20 خصلتیں ہیں جو مومن میں پائی جاتی ہیں، اگر وہ نہ ہوں تو مومن نہیں ہو سکتا، اس کا ایمان کامل نہیں ہو سکتا، نماز پڑھتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں، بھوکے کو کھانا کھلاتے ہیں، یتیموں پر شفیق ہوتے ہیں، پاک و صاف لباس پہنتے ہیں، عبادت خدا بڑے شوق و ذوق سے کرتے ہیں، جھوٹ نہیں بولتے، وعدہ خلاف نہیں ہوتے، دیانتدار ہوتے ہیں، ہمیشہ سچ بولتے ہیں، راتوں کو عبادت کرتے ہیں، دن میں مردانہ وار رہتے ہیں، قیام حق میں مردانہ وار کوشش کرتے ہیں، قیام اللیل و صائم النہار ہوتے ہیں، ہمسایوں پر مہربان ہوتے ہیں، بیواؤں کے مددگار ہوتے ہیں، شریک جنازہ ہوتے ہیں، جہاد کرتے ہیں، زمین پر انکساری سے چلتے ہیں، خدا بند عالم ہم سب کو توفیق عطا فرمائے کہ مومن کے اوصاف پیدا کریں۔ امام محمد باقر علیہ السلام سے منقول ہے کہ جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کسی نے نیکوں کی تعریف کے بارے میں دریافت کی ہے تو حضرت نے ارشاد فرمایا کہ نیک وہ ہے کہ جس کے ہاتھ اور زبان سے لوگ محفوظ رہیں، نیک وہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو کوئی چیز عطا فرمائے تو وہ اس کا شکریہ ادا کریں، جب کوئی مصیبت آئے تو اس پر صبر کریں، جب کوئی ان پر زیادتی کرے تو معاف کر دیں، جب ان سے کوئی گناہ سرزد ہو جائے تو اس پر استغفار کریں۔ شیعان علی علیہ السلام، امام جعفر صادق علیہ السلام سے منقول ہے کہ شیعان علی وہ لوگ ہیں کہ جن کے شکم گرسگنی سے پشت کے ساتھ لگے ہوتے ہیں، روزے کی تشنگی سے لب خشک ہوتے ہیں، مہربان بردبار اور دانا ہوتے ہیں، عبادت میں مشہور ہوتے ہیں، بس اے لوگو پرہیزگار بن کر شفاعت کے لیے ہمارے مددگار بنو۔
اطاعت و عبادت میں ہمت سے لگے رہو۔ جناب امام محمد باقر علیہ السلام سے روایت ہے کہ ایک روز جناب امیر المومنین علیہ السلام عراق میں نماز صبح ادا فرما رہے تھے۔ بعد فراغت واز فرمایا، ذکر خوف خدا سے خود گریاں ہوئے اور لوگوں کو بہت رلایا۔ بعد ازاں فرمایا، قسم بخدائے عز و جل، میں نے اپنے حبیب جناب رسول خدا کے زمانے میں ایک جماعت مومن کو دیکھا کہ وہ صبح و شام ذولیدہ منہ، گرد آلودہ لاغر جسم ہوتے تھے۔ ان کے شکم پشت سے چسپاں پیشانیوں پر سجدوں کے نشان جس طرح زانوئے شتر پر گٹے پڑے ہوئے ہیں۔ راتوں کو نماز و سجدہ الہی میں صبح کر دیتے تھے۔ جہنم سے رہائی پانے کے لیے کبھی زار و قطار رونے میں اور کبھی سجدے میں، گویا آتش جہنم کے شعلوں کی چٹاخ پٹاخ کی شور کی آوازیں ان کے کانوں میں آ رہی ہیں۔ جب ان کے سامنے خدا کا نام لیا جاتا تھا تو کانپ اٹھتے تھے، جیسے درخت کی شاخ تند ہوا کے جھونکوں سے تھرراتی ہے۔ عذاب الہی کے خوف سے ہمیشہ ان کا یہی حال رہتا تھا۔ اور یہ لوگ جن کو اب دیکھتا ہوں سب غفلت میں پڑے ہوئے ہیں۔ یہ فرما کر آپ نے واز ختم کر دیا اور بیت الشرف کو تشریف لے گئے اور اپنے شہادت کے وقت تک کبھی نہ ہنسے۔ امام محمد باقر علیہ السلام سے منقول ہے کہ کسی نے جناب رسالت مآب سے دریافت کیا، یا حضرت نیک بندگان خدا کون ہیں؟ حضرت نے ارشاد فرمایا، جو نیک کام کر کے خوش ہوتے ہیں اور ان سے کوئی گناہ سرزد ہو جائے تو استغفار کرتے ہیں۔ جب خداوند عالم انہیں کوئی نعمت عطا فرماتا ہے تو شکر گزار ہوتے ہیں۔ جب وہ کسی مصیبت و بلا میں گرفتار ہوں تو صبر کرتے ہیں۔ جب کسی پر غضبناک ہوں تو عفو اختیار کر کے درگزر کرتے ہیں۔ ایک رات جناب امیر المومنین علیہ السلام مسجد سے نکل کر صحرائے نجف کی طرف تشریف لے جا رہے تھے۔ چاندنی رات تھی۔ آپ نے دیکھا کہ کچھ لوگ آپ کے پیچھے آ رہے ہیں۔ آپ کھڑے ہو گئے اور دریافت فرمایا، تم کون لوگ ہو؟ انہوں نے عرض کیا، یا حضرت ہم آپ کے شیعہ ہیں۔ آپ نے ان کے چہرے دیکھ کر ارشاد فرمایا، تمہاری صورتیں شیعوں جیسی معلوم نہیں ہوتی۔ انہوں نے عرض کیا، یا حضرت آپ کی شیعوں کی کیسی صورتیں ہوتی ہیں؟ آپ نے فرمایا، شب بیداری سے ان کے چہرے زرد ہو جاتے ہیں اور کثرت گریہ و بکا سے ان کی آنکھیں مثل اندھوں کے ہو جاتی ہیں۔ زیادہ نماز پڑھنے سے ان کی پشت خم ہو جاتی ہیں۔ روزے بکثرت رکھنے سے ان کے شکم پشت کے ساتھ لگ جاتے ہیں۔ ہر دم دعا کرنے کے سبب سے ان کے لب خشک رہتے ہیں۔ خضوع و خشوع کے آثار ان کے چہروں سے ظاہر ہوتے ہیں۔ امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں، مومن صاحب ایمان نہیں ہو سکتا تا وقت کہ اس کی عقل کامل نہ ہو، اور عقل کامل نہیں ہو سکتی تا وقت کہ 10 خصلتیں اس میں نہ ہوں۔ نمبر 1، لوگوں کو اس سے نیکی کی امید ہو۔ نمبر 2، اس کی بدی سے لوگ مطمئن رہیں۔ نمبر 3، اپنی زیادہ نیکی کو کم خیال کریں۔ نمبر 4، دوسروں کی کم نیکی کو بہت سمجھے۔ نمبر 5، اپنی معمولی سی بدی کو بہت جانے اور دوسروں کی زیادہ بدی کو اپنی بدی کے مقابلے میں کم سمجھے۔ نمبر 6، حاجت مندوں کی زیادتی سوال و جواب سے دل تنگ نہ ہو۔ نمبر 7، تمام عمر علم حاصل کرنے سے خاطر برداشتہ نہ ہو جائے۔ نمبر 8، عزت دنیا کی بانسبت ذلت دنیا کو دوست رکھتے ہیں۔ نمبر 9، تونگری کی بانسبت فقر و احتیاج کو پسند کرے اور سامان دنیا سے بقدر ضرورت پر قناعت کرے۔ 10ویں خصلت سب سے زیادہ مشکل ہے، وہ یہ ہے کہ جس کو دیکھے یہ سمجھے کہ مجھ سے بہتر اور زیادہ پرہیزگار ہے۔ اور فرمایا، آدمی 2 قسم کے ہوتے ہیں، بعض ایسے کہ جس کو دیکھیں یہ سمجھے کہ مجھ سے بہتر اور زیادہ پرہیزگار ہے، اور بعض ایسے کہ تجھ سے بدتر اور کم درجہ ہیں۔ جب بہتر کو دیکھے تو تواضع اور اپنا عز ظاہر کرے اور کوشش یہ کرے کہ نیکی میں اس جیسا ہو جائے، اور جب اپنے سے کم کو دیکھے تو سمجھے کہ ظاہراً ایسا ہے، باطن میں ضرور سمجھے کہ مجھ سے بہتر ہوگا۔ پھر فرمایا، یہ طریقہ اختیار کرنے سے تجھے عزت و رفعت حاصل ہو جائے گی۔ جناب امام جعفر صادق علیہ السلام سے منقول ہے کہ ایک روز جناب رسالت مآب نے حارثہ بن نعمان انصاری سے ملاقات کی اور فرمایا، اے حارثہ، آج کس حالت میں تیری صبح ہوئی؟ حارثہ نے عرض کیا، یا حضرت میں نے ایمان کامل اور یقین صادق کے ساتھ صبح کی ہے۔ آپ نے ارشاد فرمایا، ہر شے کی دلیل ہوا کرتی ہے، ایمان کامل ہونے کی تیرے پاس کیا دلیل ہے؟ حارثہ نے عرض کیا، یا حضرت، دنیا کی طرف سے میرا دل افسردہ ہے، کچھ اس سے رغبت نہیں، یہی ایمان میری راتوں کی عبادت کرنے اور دنوں کو روزے رکھنے کا باعث ہوا۔
گویا میں یہ دیکھتا ہوں کہ میرے پروردگار کے عرش پر حساب و کتاب کا محکمہ قائم ہے۔ گویا میں دیکھ رہا ہوں کہ اہل جنت خوش و خرم ایک دوسرے سے ملاقات کر رہے ہیں اور اہل دوزخ عذاب میں گرفتار ہیں۔ حضرت نے ارشاد فرمایا، بے شک تو مومن ہے، خدا نے تیرے قلب کو ایمان سے نورانی کر دیا ہے، بس اسی حالت پر قائم رہ، خدا تجھے قائم رکھے۔ حارثہ نے عرض کیا، یا حضرت مجھے کسی شے سے اندیشہ نہیں جو مجھے گناہ میں مبتلا کر کے ہلاک کرے سوائے آنکھوں کے۔ حضرت نے اس کے حق میں دعا فرمائی اور وہ آنکھوں کے اندیشے سے نابینا ہو کر بے خبر ہو گیا۔ جناب امام محمد باقر علیہ السلام سے منقول ہے، جناب رسول خدا نے کچھ سواروں کی جماعت سے ملاقات کی۔ آپ نے ان سے دریافت فرمایا، تم کون لوگ ہو؟ انہوں نے عرض کیا کہ ہم مومن ہیں۔ آپ نے ان سے اس کی دلیل طلب کی۔ انہوں نے عرض کیا، یا حضرت ہم لوگ قضا اور رضائے الہی پر راضی ہیں، احکام خداوندی کی اطاعت کرتے ہیں، اپنے تمام امور خدا کے سپرد کر دیتے ہیں اور اسی پر بھروسہ اور توکل کرتے ہیں۔ آپ نے ارشاد فرمایا، یہ لوگ دانا اور حکیم ہیں، اپنی حکمت و دانائی سے درجہ پیغمبری کے قریب ہیں۔ پھر فرمایا، اگر تم اللہ کو دوست رکھتے تو دنیا میں مکان نہ بناؤ، کیونکہ یہاں ہمیشہ نہ رہو گے، مال جمع نہ کرو کیونکہ اس کو کھا نہ سکو گے، اللہ تعالیٰ کی مخالفت سے بچو کیونکہ عنقریب اس کے پاس واپس جانا ہوگا۔ ثواب اذان و اقامت۔ حضرت نے ارشاد فرمایا، اے ابو ذر، جو بندہ مومن کسی جنگل میں تنہا ہو اور پانی نہ ملنے کی صورت میں تیمم کرے، پھر اذان و اقامت کہے اور نماز ادا کرے، حق تعالیٰ فرشتوں کو حکم دیتا ہے کہ اس کے پیچھے اس قدر کثرت سے صف بستہ ہو کہ صف کے ہر دو اطراف حد نظر تک دکھائی نہ دیں، پھر اس کے رکوع کے ساتھ یہ فرشتے رکوع کرتے ہیں اور اس کے سجدے کے ساتھ سجدہ کرتے ہیں اور اس کی دعا کے وقت آمین کہتے ہیں۔ اے ابو ذر، اگر یہ شخص اقامت کہے اور اذان نہ کہے تو اس کے پیچھے وہی دو فرشتے نماز پڑھیں گے جو ہر وقت اس کے ساتھ رہتے ہیں۔ بعض علماء نے نماز جماعت میں اذان و اقامت کو واجب کہا ہے، بعض نے صرف اقامت کو واجب کہا ہے اور اذان کو صبح و شام کی نماز میں واجب فرمایا ہے۔ احتیاط یہ ہے کہ اقامت کو کسی نماز میں ترک نہ کرے اور جہاں تک ہو سکے اذان کو صبح و شام کی نماز میں نہ چھوڑے۔ اذان و اقامت واجب نمازوں کے لیے ہے، یعنی صرف نماز پنجگانہ کے لیے ہے، باقی تمام واجبات اور سنت نمازوں میں نہ بجا لائیں کیونکہ یہ بدعت ہے۔ ایک حدیث نبوی میں ہے کہ جو خالص نیت سے اللہ کے لیے اذان کہے، خداوند عالم اسے 40,000 شہید اور 40,000 صدیقوں کا ثواب عطا فرماتا ہے اور اس کی شفاعت سے 40,000 گناہگاروں کو بہشت میں داخل کرے گا۔ واضح ہو کہ جب مؤذن اشہد ان لا الہ الا اللہ کہتا ہے تو 90,000 فرشتے اس پر درود بھیجتے ہیں، اس کے لیے استغفار کرتے ہیں۔ قیامت کے روز یہ شخص عرش الہی کے سائے میں ہوگا تا وقت کہ اللہ تعالیٰ خلقت کے حساب سے فارغ ہو، اور اشہد اللہ محمد رسول اللہ کہنے پر 40,000 فرشتے اس کے واسطے ثواب لکھتے ہیں۔ جو شخص نماز جماعت میں حاضر ہو کر پہلی صف میں کھڑا ہو اور امام جماعت کی پہلی تکبیر کو سنے تو اللہ تعالیٰ بہت سے مؤذنوں کا ثواب اس کو عطا فرماتا ہے، بشرطے کہ وہ مسلمان کے آزار و تکلیف کا مرتکب نہ ہوا ہو۔ جناب امام محمد باقر علیہ السلام سے منقول ہے کہ جو شخص 10 سال تک محض اللہ کے واسطے اذان کہے، اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو جہاں تک اس کی نگاہ میں ہوں معاف کر دے گا اور اس کی آواز آسمان تک بلند ہوگی، اور جس قدر خشک و تر چیزوں نے اس کی آواز سنی ہوگی اس کی تصدیق کرے گی اور اس کے لیے گواہی دیں گی، اور جس قدر لوگ اس کے ساتھ مسجد میں نماز پڑھیں گے اس کے ثواب سے اسے حصہ ملے گا، اور جس قدر لوگ اس کے اذان کی آواز سن کر نماز کے لیے آئیں گے اسی قدر اس کے نامہ اعمال میں حسنات لکھے جائیں گے۔ بس سند حضرت بلال جناب رسول خدا سے منقول ہے کہ مؤذن لوگ مسلمانوں کے امین ہیں، ان کی نماز اور روزے کے امانت دار ہیں، حق تعالیٰ سے اس کے عوض جو کچھ سوال کریں گے ان کو عطا کیا جائے گا، اور جس کی شفاعت کریں گے قبول ہوگی۔ اور فرمایا، جو شخص 40 سال محض اللہ کی خوشنودی کے لیے اذان کہے گا، قیامت کے روز خداوند عالم اسے 40 صدیقوں کے عمل کا ثواب بخشے گا، اور جو 10 سال اذان کہے خداوند عالم اسے قبہ جناب ابراہیم علیہ السلام میں رہنے کی جگہ دے گا، اور جو 1 سال اذان کہے قیامت کے روز اللہ اس کے گناہ بخش دے خواہ پہاڑ کے برابر وزنی ہو، اور جو محض رضائے خدا کی خاطر صرف
ایک نماز کی بھی اذان کہے، اللہ تعالیٰ اس کے تمام گزشتہ گناہوں کو معاف فرما دے گا اور عمر بھر گناہوں سے محفوظ رکھے گا اور بہشت میں درجہ شہداء عطا فرمائے گا۔ جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت ہے کہ مؤذن کو مابین اذان و اقامت کے فاصلے کا ثواب اس شہید کے برابر ملتا ہے جو اپنے خون میں ہاتھ پاؤں مار کر راہ خدا میں جان دے رہا ہو۔ اولاد نہ ہونے کی صورت میں گھر کے اندر اذان کی آواز بلند کی جائے۔ جناب امام جعفر صادق علیہ السلام سے منقول ہے کہ آپ نے فرمایا، جب راستے میں غول دکھائی دے تو آواز بلند اذان کہے، دفع ہو جائے گا۔ جو شخص اذان و اقامت کہہ کر نماز پڑھے، فرشتوں کی 2 صفیں اس کے پیچھے نماز عطا کرتی ہیں۔ اگر صرف اقامت کہہ کر نماز پڑھے تو ایک صف فرشتوں کی اس کے پیچھے نماز پڑھتی ہے اور فرشتوں کی صفوں کا طول مشرق و مغرب کے طول کے برابر ہوتا ہے اور مابین زمین و آسمان فاصلے کے برابر بھی ہے۔ جناب امام جعفر صادق علیہ السلام سے منقول ہے کہ 3 آدمیوں کو خداوند عالم بے حساب بہشت میں داخل فرمائے گا۔ نمبر 1 امام عادل، نمبر 2 راست گو تاجر، نمبر 3 ایسا بوڑھا کہ اپنی عمر اطاعت الہی میں صرف کرے۔ جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے منقول ہے کہ 7 قسم کے آدمی قیامت کے روز عرش الہی کے سائے میں ہوں گے، جبکہ اس روز سوائے اس کے اور کوئی سایہ نہ ہوگا۔ نمبر 1 امام عادل، نمبر 2 وہ جوان آدمی جس نے اپنی جوانی اللہ کی عبادت میں گزاری ہو، نمبر 3 وہ شخص جو مسجد سے باہر آئے مگر اس کا دل مسجد کی طرف لگا رہے تا وقت کہ دوبارہ مسجد میں داخل ہو، نمبر 4 وہ 2 ساتھی جو عبادت میں ایک دوسرے کے ساتھ رہے ہوں، نمبر 5 وہ شخص جو تنہائی کے وقت اللہ کو یاد کرے اور خوف خدا سے اس کے آنسو جاری ہو جائیں، نمبر 6 وہ شخص جو حسین و جوان عورت اس سے زنا کی درخواست کرے لیکن وہ خوف خدا کے سبب سے زنا کا مرتکب نہ ہو، نمبر 7 وہ شخص جو پوشیدہ طور پر صدقہ دے اس طرح کہ دائیں ہاتھ سے دے اور بائیں ہاتھ کو خبر نہ ہو۔ ثواب تلاوت قرآن مجید۔ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے منقول ہے، جو جوان مومن قرآن مجید کی تلاوت کرے تو قرآن مجید اس کے گوشت و خون میں مخلوط ہو جاتا ہے، خداوند عالم اسے پیغمبروں اور فرشتوں کے ساتھ قیامت میں اٹھائے گا اور قرآن مجید اس کے لیے اپنی حجت تمام کرے گا اور کہے گا، اے اللہ، ہر عمل کرنے والا اپنے عمل کی اجرت چاہتا ہے، لہٰذا میں بھی اپنے پڑھنے والے کی اجرت چاہتا ہوں۔ پس اللہ تعالیٰ جنت کے ہیلوں میں سے 2 ہیلے اس کا لباس قرار دے گا اور بزرگی کا تاج اس کے سر پر رکھے گا۔ پھر قرآن مجید سے ارشاد فرمائے گا، کیا تو خوش ہو گیا؟ قرآن مجید عرض کرے گا، پروردگارا مجھے تو اس سے زیادہ کی توقع تھی، یہ تیری عطا توقع سے کم ہے۔ پس حق تعالیٰ جہنم سے نجات اور برات کا پروانہ اس کے دائنے ہاتھ میں اور بہشت میں رہنے کا حکم نامہ بائیں ہاتھ میں عنایت فرمائے گا اور بہشت میں داخل فرمائے گا۔ پھر اس سے کہا جائے گا کہ ایک آیت پڑھو اور اس سے اوپر کے درجے میں داخل ہو جائے۔ پھر قرآن مجید سے ارشاد ہوگا، کیا تو راضی ہو گیا؟ قرآن مجید عرض کرے گا، بے شک اب میں راضی ہوں۔ اور امام علیہ السلام نے فرمایا، جو کوئی حفظ کی خاطر قرآن مجید کو بار بار پڑھے، خداوند عالم اس کے لیے اس ثواب کو 2 چند کرتا ہے، اور جو شخص غافلوں میں قرآن مجید پڑھتا اور یاد خدا کرتا ہے، ایسا ہے گویا بھاگنے والوں کے عوض جہاد کرتا ہے، اور ایسے مجاہد کے لیے جو اپنے لشکر کو بھاگتا دیکھ کر بھی جہاد کرتے رہے، بہشت اس پر واجب ہو جاتی ہے۔ امیر المومنین علیہ السلام نے ایک شخص کو لغو بولنے پر فرمایا، اے شخص، تو اپنے کاتبان اعمال سے اپنا نامہ اعمال لکھوا رہا ہے۔ فرمایا حضرت نے، اے ابو ذر، مومن کے سوا کسی کی ہم نشینی اختیار نہ کرو اور اپنا کھانا سوائے پرہیزگار کے کسی اور کو نہ کھلا، اور فاسق و بدکار لوگوں کا کھانا نہ کھا۔ اے ابو ذر، تو ان لوگوں کو اپنا کھلا جن کو تو دوست رکھتا ہے، اور ان دوستوں کا کھانا کھا جو خدا کے لیے تجھے دوست رکھتے ہیں۔ مذکورہ حدیث سے یہ معلوم ہوا کہ مصاحبت اور ہم نشینی اختیار کرے تاکہ ان کے عمدہ اخلاق کا اس میں اثر ہو جائے۔ حضرت امام محمد باقر علیہ السلام سے منقول ہے، آپ نے فرمایا، میرے پدر بزرگوار حضرت علی بن الحسین علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اے فرزند، 5 قسم کے آدمیوں سے مصاحبت، گفتگو اور رفاقت نہ کرنا۔
میں نے عرض کیا بابا جان ارشاد فرمائیے وہ کون سے 5 آدمی ہیں؟ آپ نے فرمایا اول دروغ گو کے پاس ہرگز نہ بیٹھو، وہ شراب کی طرح تم کو دھوکہ دے گا، دور کو نزدیک اور قریب کو بعید کر کے دکھائے گا۔ دوم فاسق کے مصاحب نہ بنو کہ وہ تم کو ایک لقمہ بلکہ اس سے بھی کم قیمت پر بیچ ڈالے گا اور دوسرے کو دوست نہ بنائے گا۔ سوئم بخیل کے ہم نشین نہ بنو کہ تمہاری ضرورت کے وقت اپنے مال کو زیادہ عزیز رکھے گا اور خرچ نہ کرے گا۔ چہارم احمق کے ساتھ نہ بیٹھو کہ وہ تمہیں فائدہ پہنچائے گا مگر بے عقلی سے نقصان پہنچا دے گا۔ پنجم قاطع رحم سے دوستی نہ کرو کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں 3 بار اس پر لعنت کی ہے۔ جناب امیر المومنین علیہ السلام نے ایک دفعہ وعظ کے دوران فرمایا اے مسلمانوں تمہیں لازم ہے کہ 3 قسم کے لوگوں سے اجتناب کرو۔ نمبر 1 بے باک فاجروں اور بدکاروں سے، نمبر 2 بے عقل احمقوں سے، نمبر 3 جھوٹوں سے۔ بے باک اور بدکار و فاجر مصائب برے کاموں سے تم کو اچھی صورتیں دکھلائیں گے اور اپنے جیسا بنانے کی کوشش کرے گا، امور دین میں تمہاری امداد نہ کرے گا۔ اس کا قرب بے ادبی اور بدکاری کا باعث ہے اور اس کی صحبت سنگدلی کی موجب ہے اور اس کی آمد و رفت تمہارے لیے باعث بدنامی ہے، اور احمق بے عقل تمہیں نیکی کے راستے پر کبھی نہ لگائے گا۔ مصیبت کے وقت کام آنے کی اس سے ہرگز امید نہیں ہو سکتی، خواہ وہ کتنی ہی کوشش کرے، یہ امر اس سے ہرگز نہ ہو سکے گا بلکہ بجائے نفع کے نقصان پہنچائے گا۔ ایسے شخص کے لیے زندگی سے موت بہتر ہے اور بولنے سے خاموشی بہتر ہے اور خاموش ہونے سے دور رہنا بہتر ہے، اور جھوٹے کی صحبت سے تمہیں کسی خوشی کی امید نہ رکھنی چاہیے۔ تمہاری باتوں کو لوگوں سے جھوٹ بیان کرے گا اور لوگوں کی باتیں تم سے جھوٹ کہے گا، ایک جھوٹ کہہ کر اس کی تائید کے لیے دوسرا جھوٹ گڑھے گا، حتیٰ کہ اگر کچھ سچ بھی کہے گا تو وہ ناقابل یقین ہوگا، اور دوسروں سے جھوٹی باتیں کہہ کر لوگوں میں دشمنی پیدا کرائے گا، دلوں میں کینے کے بیج بوئے گا۔ پس خدا کا خوف کرو اور پرہیزگار بنو، غور کرو کہ کس کی صحبت اختیار کرنی چاہیے۔ امام محمد باقر علیہ السلام فرماتے ہیں ایسے شخص کی پیروی کرو جو خوف خدا سے تمہیں گریاں کرائے اور تمہارا خیر خواہ ہو، ایسے کی مطابقت نہ کرو جو تمہیں ہنساتا رہے اور فریب دے، تم لوگ عنقریب اللہ کی طرف جانے والے ہو۔ جناب امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں میرے بھائیوں میں سب سے زیادہ میرا دوست وہ ہے جو میرے عیب مجھے بتلائے، اور نیز فرمایا دوستی اور صداقت کی حدیں مقرر ہیں، جن میں یہ حدود نہ ہوں وہ صداقت کی فضیلت نہیں رکھتا۔ اول وہ شخص جو ظاہر و پوشیدہ تجھ سے یکساں موافقت رکھتا ہو، دوم وہ جو تیری زینت کو اپنی زینت جانے اور تیرے عیب کو اپنا عیب خیال کرے، سوم وہ جو اگر حکومت پر فائز ہو یا مالدار ہو جائے تو تیرے ساتھ سلوک میں تغیر نہ آنے دے، چہارم وہ جس چیز پر قدرت رکھتا ہو اور تجھ سے انکار نہ کرے، پنجم وہ کہ اگر حوادث دنیا سے کوئی تکلیف تجھے پیش آئے تو تجھ سے منہ نہ موڑے۔ جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے منقول ہے کہ سب سے زیادہ سعادت مند شخص وہ ہے جو نیک لوگوں سے مل کر رہے۔ جناب عیسیٰ علیہ السلام سے ایک روز حواریوں نے دریافت کیا یا نبی اللہ ہمیں کیسے لوگوں کی ہم نشینی اختیار کرنی چاہیے؟ آپ نے فرمایا جن کے دیدار سے تمہیں خدا یاد آئے اور ان کی باتوں سے تمہارے علم میں اضافہ ہو اور اس کے کاموں سے تمہیں ثواب آخرت حاصل کرنے کا شوق پیدا ہو۔ جناب امیر المومنین علیہ السلام فرماتے ہیں جو شخص تہمت و بدگمانی کی جگہ پر بیٹھے اپنی نسبت بدگمانی کرنے والوں کو بھی ملامت بھی نہ کرے۔ آپ نے فرمایا جو شخص اپنا راز پوشیدہ رکھے اس پر اس شخص کا قابو رہتا ہے اور جب زبان سے یا 2 آدمیوں سے نکل جائے تو فاش ہو جاتا ہے۔ آپ نے فرمایا اپنے مومن بھائی کے کاموں کی نسبت نیک گمان رکھو اور جو بات اس کی زبان سے نکلے اسے برائی کی طرف نہ لے جاؤ تا وقت کہ نیک مطلب اس کا نکل سکے۔ اپنے لیے جہاں تک ہو سکے نیک برادر زیادہ پیدا کرو کہ راحت و آرام کے وقت تمہاری زینت ہیں اور بوقت مصیبت سپر ہیں۔ جب کسی امر میں مشورہ کرنا چاہو تو ان لوگوں سے صلاح کرو جو خدا ترس ہو۔ اپنے بھائیوں سے اسی قدر دوستی رکھو جس قدر ان میں پرہیزگاری ہو۔ بد عورتوں سے اجتناب کرو اور نیک عورتوں سے بھی چوکنے رہو۔
اگر وہ نیک کام کو بھی کہیں تو ان کی مخالفت کرو تاکہ کسی بدی میں نہ گرفتار ہو سکو۔ جناب امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا، دیکھو جو شخص تمہیں دین کا نفع نہیں پہنچا سکتا اس کی آشنائی پر کبھی بھروسہ نہ کرو اور اس کی مصاحبت کا شوق نہ رکھو، کیونکہ جو امر خدا کے لیے نہ ہو اس کا انجام اچھا نہیں ہوتا۔ جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے منقول ہے، 3 قسم کے آدمی ایسے ہیں کہ جن کی مصاحبت دل کو مار دیتی ہے۔ نمبر 1 کمینے اور پست ہمت کی ہم نشینی، نمبر 2 عورتوں کی ہم نشینی، نمبر 3 مالدار امیروں کی مصاحبت۔ جناب امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں 4 چیزیں ایسی ہیں کہ بیکار ہو کر ضائع ہو جاتی ہیں: دوستی جو بے وفا کے ساتھ کی جائے، احسان اور نیکی جو ناشکرے کے ساتھ کی جائے، نصیحت اور علمی مسائل جو ایسے لوگوں کو سنائے جائیں جو کان دے کر نہ سنیں، بھید جو کم حوصلہ اور حفاظت نہ کر سکنے والے سے کہا جائے۔ امام محمد باقر علیہ السلام فرماتے ہیں امیروں کی صحبت اختیار نہ کرو، کیونکہ جو ان کے پاس بیٹھتا ہے پہل تو اس کا خیال ہوتا ہے کہ مجھے خداوند عالم نے ایک نعمت دی ہے، لیکن جب ہم نشینی کو کچھ عرصہ گزر جاتا ہے تو وہ سمجھتا ہے کہ اسے کچھ بھی نہیں دیا۔ جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا 4 چیزیں دل کو مار دیتی ہیں: پے در پے گناہ کرنا، عورتوں سے بہت باتیں کرنا، احمق سے کسی بات پر جھگڑا کرنا اور مردوں کے پاس بیٹھنا۔ اصحاب نے کہا یا حضرت مردے کون لوگ ہیں؟ آپ نے ارشاد فرمایا مردے عمرہ لوگ ہیں جنہیں مال و دولت کی کثرت نے سرکش بنا دیا ہے۔ حضرت نے ارشاد فرمایا مومنوں کو کھانا کھلانے کا بہت ثواب ہے اور بڑی فضیلت ہے اور لوگوں کو کھانا کھلانا چاہیے، شاید کھانے والوں میں کوئی مومن ہو اور کھلانے والے کو طعام مومن کا ثواب مل جائے۔ جو شخص بھوکے مومن کو کھانا کھلائے حق تعالیٰ اسے جنت کے میووں سے سیر کرے گا، اور جو کوئی کسی مومن کو پانی کا گھونٹ پلائے اللہ تعالیٰ اسے بہشت کے سربمہر شربت سے سیراب کرے گا، اور جو کوئی کسی برہنہ مومن کو لباس پہنائے اللہ جل شانہ بہشت کے حریر و استبرق کا لباس پہنائے گا، اور جب تک اس لباس کا دھاگا تک باقی رہے گا فرشتے اس پر درود بھیجتے رہیں گے۔ اور جو شخص کسی امر میں مومن کی امداد کرے یا کوئی رنج و غم اس سے دور کرے اللہ تعالیٰ اسے اپنے عرش کے سائے میں جگہ دے گا، ایسے وقت میں کہ سوائے اس کے اور کہیں سایہ نہ ہوگا۔ بسند معتبر جناب امام محمد باقر علیہ السلام فرماتے ہیں 3 چیزیں مومن کے درجات بلند کرنے والی ہیں: نمبر 1 ہر ایک کو سلام کرنا، نمبر 2 لوگوں کو کھانا کھلانا، نمبر 3 جب لوگ نیند کے مزے لے رہے ہوں نماز پڑھنا۔